اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوٹنے میں، اس کی طرف رجوع کرنے میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا شیطان ہمیں کہاں لے جاتا ہے؟ جیسا کہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تو عزت کا احساس اسے گناہ پر جما دیتا ہے۔ ہاں، معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان ایک مقام اور مرتبہ بنا کر رہنا ہر ایک اپنے لیے لازم سمجھتا ہے۔ اس مقصد کے لیے لوگ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، اور لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے اس طرح سے لوگوں میں عزت برقرار رہتی ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی عزت ملتی ہے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو لوگوں سے زبردستی عزت کروانا چاہتے ہیں، اور لوگ ان کے فتنے سے بچنے کے لیے ظاہری طور پر ان کی عزت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جبر سے، روب اور دبدبے سے اپنی عزت کرواتے ہیں، سم ٹائمز لوگوں پہ ظلم بھی کرتے ہیں۔ اب دیکھیے کتنے ہی لوگ ہیں جو سیاسی اعتبار سے مضبوط ہوتے ہیں، لوگوں پر کتنا ظلم کرتے ہیں۔ کئی مذہبی جماعتوں کے لوگ، کئی سماجی انجمنوں کے لوگ، کئی امن و امان قائم کرنے والے اداروں کے عہدوں پر براجمان حکومتی عہدے دار بھی ہوتے ہیں۔ وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ، یہ کام غلط کیا ہے، ظلم کیا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو جائے اور اس میں ہمارے ہی فرد کا قصور ہے اور جرم ثابت ہوا ہے، ایک لمحے کے لیے اپنا فیصلہ بدلنا نہیں چاہتے۔ اگر انہیں کسی کمزور لمحے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا خیال آتا ہے تو ساتھ ہی شیطان ان کے ذہن میں خیال ڈالتا ہے اگر تم لوٹے، اگر تم نے توبہ کر لی تو تمہاری عزت خاک میں مل جائے گی، ناک کٹ جائے گی، لوگ تمہارے منہ پہ تھوکیں گے۔ پھر لوگوں کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے اپنے جرم کا اشتہار چوراہے پہ چسپاں کرو گے، تمہارا اتنی مدت کا روب و دبدبہ، تمہاری عزت سب ختم ہو جائے گی۔ یوں ایسا شخص خود پسندی کے بت کے ٹوٹنے سے ڈرتا ہے، اس لیے وہ کہتا ہے اچھا جیسا چل رہا ہے چلنے دو، یہ کون سا آج ہی ہوا ہے، شروع سے ایسا ہوتا ہے، ہوتا ہی رہے گا، اور آپ توبہ کر لو گے تو کیا فرق پڑ جائے گا۔ لوگ یہی کہیں گے نا، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ اس طرح تمہاری نیک نامی خراب ہوگی اور تم ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ اتنی دیر میں توبہ کا سلسلہ بہت دور چلا جاتا ہے، اور ایسا انسان سوچوں کے صحرا میں کھڑا سوچتا، منہ دیکھتا رہ جاتا ہے اور اپنے رب کی طرف پلٹ نہیں پاتا۔ عزت کا احساس کیسے انسان کو گناہ پر جما دیتا ہے؟ عزت کا احساس توبہ کرنے سے ہی محروم کر دیتا ہے۔ انسان بھول جاتا ہے کہ توبہ کرنا میرے لیے کتنا ضروری ہے، اور توبہ کرنے سے مجھے کیا ملے گا۔ میرے گناہ معاف ہو جائیں گے، میرا رب راضی ہو جائے گا، اور میری برائیاں ختم ہو جائیں گی، اور میرے لیے آخرت میں یہ گناہ مٹا دیا جائے گا، میری مغفرت ہو جائے گی۔ سب باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سیدنا ثوبان سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑوں کی طرح بڑی بڑی چمکدار نیکیاں لائیں گے،
مگر اللہ رب العزت انہیں غبار بنا کر اڑا دے گا۔ سیدنا صوبان نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہمیں ان لوگوں کی صفات سے آگاہ کیجیے، ایسا نہ ہو کہ ہم لا علمی میں ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہاری طرح تمہارے بھائی بند ہوں گے، تمہاری طرح تہجد گزار بھی ہوں گے، لیکن جو ہی تنہائی میں انہیں کوئی موقع ہاتھ آئے گا گناہوں کا ارتکاب کر کے اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کر کے رکھ دیں گے۔ تو موقع ملنے پہ گناہ کر لینے والا بھی ایسے لوگوں میں شامل ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام قرار دیا اسے تو یہ بات معلوم تھی کہ تم میں سے کوئی نہ کوئی شخص ضرور یہ کام کر لے گا، سن لو میں تو تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم آگ پر منڈلانے والے پروانوں کی طرح آگ میں نہ گر جاؤ۔ اب بات یہ ہے کہ انسان توبہ کرنے سے جب دور ہو جاتا ہے کیسے وہ دوبارہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ ہر امر کو حرام سمجھے اور حلال کردہ ہر امر کو حلال سمجھے۔ اس کے بعد حلال امور کو اپنانے اور حرام سے اجتناب کرنے پر پوری توجہ مرکوز رکھے۔ سیدہ جابر سے مروی ہے سیدنا نعمان بن قوقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول، اگر میں فرض نمازیں ادا کرتا رہوں اور اللہ تعالیٰ کے حرام کو حرام جانوں اور اللہ تعالیٰ کے حلال کو حلال جانوں تو کیا میں جنت میں داخل ہو سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ سے بچ جائیں، شیطان کے وسوسوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لیں، آج توبہ کر لیں، کل موقع نہیں ملے گا۔ جھوٹی عزت کی خاطر اپنے رب کی طرف بھاگنا مت چھوڑیں، اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں۔ وہ غفور و رحیم ہے، مگر گناہوں پر ندامت، آئندہ نہ کرنے کا عہد اور توبہ ضروری ہے۔ اللہ سے توبہ کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔